عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، پچھلے کئی دنوں میں آپ قربانی کے بارے میں گفتگو سنتے رہے اور قربانیاں کر لی، حج والوں نے حج کر لیا۔ تو اصل قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تھی۔ بڑی تفصیل ہے، آدمی لگے رہے مہینہ سال تو باتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن اور باتیں بھی ملتی جلتی ہیں، ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بہت قربانیاں دی، جن میں بہت اہم قربانی اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو قربان کرنے کا واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور آپ خود بھی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ سنا بھی ہے، اور یہ عام ہے، بہت ہی بیان کرنے کے لیے تو عام ہے، عمل کرنے کے لیے ذرا مشکل ہے۔ بات آدمی کر لیتا ہے آسانی سے، عمل کرنا، جس طرح سب کہتے ہیں سچ بولنا ضروری ہے، لیکن جب خود سچ بولنے کی باری آتی ہے تو بس سچ نہیں بولنا، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ کسی کو نقصان نہیں دینا، جب اپنی باری آئی تو نقصان دے دیتے۔ خود عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن تھوڑی سی ہمت کی بات ہے۔ جو ہمت کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمت کی، کوئی مشکل نہیں۔ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا کوئی آسان ہے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہے، اور ایک امتحان اس کا دے بھی چکے تھے۔ جب شیر خال تھا تو فرمایا جا کے وہاں مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ کے آؤ، تو چھوڑ دیا۔ اتنے شیر خال بچے کو کون چھوڑتا ہے؟ وہ بڑی قربانی تھی، وہ بھی پھر اس سے بھی بڑی قربانی آ گئی کہ آپ ذبح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ان صفات کو اجاگر کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ ہی کی پشت میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، تو پتہ چل جائے کہ اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے دادا ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر دادا ہیں، یہ کتنے درجے کے لوگ تھے۔ ان میں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو پھر ان سے بھی بڑھ کر بعض دفعہ چھوٹے بڑوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چھوٹے بڑوں سے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پوتے بعد میں آنے والے ہیں، لیکن آپ کی شان سب سے اونچی ہے۔ آپ کی شان کا مقابلہ سارے انبیاء علیہ السلام مل کر بھی نہیں کر سکتے، اتنا اونچا آپ کا شان ہے، اتنی آپ کی عزت ہے آپ کی، اور آپ ہر لحاظ سے بھی آپ نے بھی تھوڑی قربانیاں دی ہیں، آپ نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں،
قربانی کی نو بدلتی رہتی، لیکن قربانیاں مشکل سے مشکل ہوتی ہیں، مشکل سے مشکل تر بھی ہوتی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی ہے مجھے طائف والے میں پہنچائی، طائف والے میں پہنچائی۔ پھر ہوتے ہوئے طاقت آدمی جو ہے برداشت کر لے اور بدلہ نہ لے، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تسلی دیتے ہیں اور فرشتے کو حاضر کرتے ہیں، یہ ملک الجبال ہے، آپ اگر اس کو کہہ دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کے بچے بچے کو رگڑ دیں۔ تو ستایا ہوا آدمی، پریشان آدمی، زخمی آدمی تو کہتا ہے شکر ہے کوئی میرا بھی آیا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا اور یہ حکم بھی نہیں دیتا، میں امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہ بھی ہوئے تو ان کے بچے مسلمان ہو جائیں۔ یہ تھوڑی قربانی ہے، تھوڑی سی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی ہے۔ تو ابھی آپ ایک قربانی کا ذکر سن ہی رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی قربانی دی۔ دیکھو نا قربانی، ذرا سوچیں، آپ کی حکومت ہے، آپ ہی کی حکومت ہے حضرت عثمان کی، اور آپ سے اجازت مانگنے والے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ذرا ایک اجازت دو۔ یہ کون ہے جو آپ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور تنگ کیے ہوئے ہیں، ہم اسی سے ابھی نمٹ لیتے ہیں۔ فرمایا مدینۃ الرسول میں میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، اپنا خون بہا دیا لیکن کسی کا خون نہیں بہانے دیا، میرے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں خون بہے یہ میں نہیں چاہتا۔ تو اس وقت اجازت نہ دی، ورنہ تو آپ کے یہ نہیں کہ فوج کم تھی، فوج یا آپ کے جانصار کم تھے یا مددگار کم تھے، کوئی کم نہیں تھا۔ یہ حوصلہ، علم، شان اونچی ہے کہ امت کے اندر کوئی قطرہ خون کبھی نہ بہے، تو اپنا خون بہا دی، اپنا خون۔ اللہ اکبر، بڑی شان والے تھے، بڑی شان والے تھے۔ اللہ، ابھی آپ سن بھی رہے تھے اس کے بارے میں، ان کے بارے میں ذو النورین ہیں۔ کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں گزرا جو کسی نبی کا دوہرا داماد ہو، دو دفعہ داماد ہوا، بلکہ 2 دفعہ۔ ایک روایت میں جب دوسری صاحبزادی وفات پا گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری تیسری صاحبزادی ہوتی اس کا نکاح بھی میں آپ ہی کے ساتھ کرتا۔ اللہ، ورنہ تو کوئی لوگ کہتے ہیں یہ کتنا جو اس کے ہاں بیویاں مر جائیں یا کوئی تکلیف ہو جائے، کہتے ہیں یہ لوسٹی آدمی ہے، اس کے ہم پھر نہیں دیں گے اس کو۔ آپ فرما رہے نہیں، اگر یہ تیسری ہوتی، اور ایک روایت میں مشکات شریف میں ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں بھی ایک مر جاتی اور دوسری کا نکاح آپ سے ہی کرتا۔ اتنے شان والے ہیں۔ اور یہ جو بھی آپ سن رہے تھے حیا کی بات کہ حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر آئے تو آپ نہیں سنبھل کے بیٹھے، کیونکہ وہ ذرا بے تکلف تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کوئی بات نہیں، اگر ایسے ہیں تو آ جائیں گے، لیکن حضرت عثمان اتنے حیا والے تھے، انہوں نے آنا ہی نہیں تھا۔ جب اس حالت میں آپ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی سے کپڑا ہٹانا کوئی حرام نہیں، گھٹنا جو ہے وہ سطر میں ہے، اس کو نہیں ننگا کرنا، پنڈلی نیچے ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو آدمی گھر میں ہوتا ہے تکلف بے تکلف ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ بالکل گھر کے آدمی تھے سارے ہی، حضرت صدیق اکبر ہو یا حضرت عمر ہو یا حضرت عثمان ہو، یہ آپ کے گھر کے ہی آدمی ہیں۔ 2 سسر ہیں، وہ داماد ہیں، شاگرد ہیں اعلیٰ قسم کی، بہرحال ان کے اندر چیز ہے۔ تو حضرت عثمان کو اگر اجازت دے دی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اس طرح اور آپ اسی طرح بے تکلف ہوتے تو آپ آتے ہی نہیں، جس غرض سے آ رہے تھے وہ واپس چلے جاتے۔ اس واسطے فرمایا کسی نے وہ آ جائے جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں یا کسی کام کے لیے آ رہے ہیں تو آئیں، اپنی بات بتائیں۔ اس واسطے آپ نے
اور اس کی مزاج کے مطابق، ورنہ کوئی یہ نہیں تھا کہ پہلے کوئی ان کی شان بڑھ گئی. شان تو انہیں کی امت کا اور نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے. وہ بڑی شان والے تو وہ ہیں ابو بکر عمر، ان سے تیسرے نمبر پہ رہی ہیں تو اتنے. اور امت کے بڑے محسن ہیں. حضرت عثمان نے ایسے کام کیے کہ نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دے دی، آپ جنتی ہیں. ایک تو وہ 10 آدمیوں کے بارے میں اکٹھا ہی فرما دیا تھا، ابو بکر پھر جنہ، عمر پھر جنہ، عثمان پھر جنہ الی آخری. تو الگ بھی کہا ہے نبی کریم صلی اللہ. جب صحابہ کرام تشریف لائے مدینہ منورہ میں، پانی کی قلت تھی. ایک کنواں تھا جس پر یہودی قابض تھا، وہ پانی بیچتا تھا اور مہنگے داموں بیچتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یار یہ بیچ دے، میں خرید لیتا ہوں، آپ منہ مانگی قیمت لے لیں. اس نے کہا میں بیچنا نہیں. اس کی تو بڑی مطلب آمدنی ہو رہی تھی، وہ بیچ رہا تھا پانی. لالچ دیا، فرمایا اس کی قیمت پوری لے لے اور آدھا پھر بھی تیرا. اللہ اکبر. پوری قیمت لے لے پھر تو میرا شریک ہو جا، آدھا کنواں تیرا آدھا میرا، قیمت پوری تو لے لے. اللہ ایسا بھی کرتا ہے. آپ انہوں نے کہا کہ بڑا خوش ہو گیا کہ آدھا کنواں بھی میرا اور پیسے بھی پورے مل جائیں. تو جب حضرت کی باری ہوتی تو آپ کہتے مفت لے لو، پانی مفت لو. جب یہودی کی باری آتی وہ پیسے لیتا. تو ایک دن میں مفت جب پانی ملتا ہے، لوگ مفت والا لیتے نا، تو دوسرے دن کوئی بھی کنویں پہ نہیں آتا. ایک دن پانی اتنا لے لیا 2 دن کے لیے کافی ہو مفت پانی. وہ دیکھا پریشان ہو گیا، تو مجھے تو کچھ نہیں مل رہا. تو آپ نے فرمایا پھر بیچ دے. وہ آدھا تیرا کنواں ہے نا، آدھی قیمت پھر لے لے. اللہ اکبر. اب اس نے دینا ہی تھا کہ مجھے تو پانی کی قیمت کوئی نہیں ملتی. یعنی پوری قیمت پہلے بھی دی، اس کے بعد پھر اس کو شریک کر کے پھر آدھی قیمت پھر دے کر پھر خرید کیا. خریدنے کے بعد فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے وقف. اس واسطے جب محاصرہ کیا ہوا تھا تو اوپر سے آپ جھانک کر فرمایا بیر روما کے بارے میں آپ کہتے ہیں، آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اس کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. غالباً ایسے فرمایا یا کوئی اور لفظ تھا. تو وہ میں نے اپنی ذاتی پیسوں سے خرید کر، تو گویا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زبانی آپ جنت خرید لی ہے. تو مجھے وہ کنویں، اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیتے جو میں نے ہی خرید کے مسلمانوں کو دیا. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے تو ساتھ والی زمین خریدنی ہے. جو خرید کر زمین کو کشادہ کر دے، مسجد کو کشادہ کر دے، جنت میں اس کے لیے میں ضامن ہوں. اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ والی زمین خرید کے مسجد میں داخل کر دی. تو فرمایا اس مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے جس کی زمین میں نے خریدی ہے. اور وہ تو زمین ایک پہلے خریدی تھی، وہ کم ہو گئی، پھر بڑھا کے زیادہ، جس طرح اب بھی مسجد کی توسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، ساتھ والی زمین خریدی جاتی ہے پھر اس کو ساتھ میں لایا جاتا ہے، اس طرح. تو اس میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. لیکن وہ کہ ایسے پتھر دل تھے لوگ کہ انہوں کے بعد وہ مانتے بھی تھے واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو پتہ نہیں کرنا. تو بہرحال میرے دوستو عزیز، حضرت عثمان ایک بڑی شخصیت ہیں اور انہوں نے اپنی جان دے کر امت کو خون خرابے سے بچایا. لیکن تاریخ والے کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان کے زمانے کے بعد اسی حضرت عثمان پر ہی نہ جناب ہو جب تلوار چلی، تو اس دن جب میان سے نکلی تو پھر یہ قیامت تک نکلی رہے گی، اس کے بعد بند نہیں ہونا.
کوئی نہیں. دیکھیں پھر کتنے لوگ شہید ہوئے. حضرت عمر بھی شہید ہوئے. ان کا آگے ذوالحجہ یا محرم کی بات، محرم میں آتا ہے واقعہ، وہ ادھر شہید ہوئے. تو وہ شہید ہوئے، لیکن اس طرح نہیں، لوگوں میں اختلاف نہیں تھا. یہ تو غیر مسلم نے جو ہے وہ جا کر مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے وہ قتل کیا، جس کے بارے میں پھر آئے گا. تو بہرحال میرے دوستوں، کیونکہ جنازہ تیار ہے، تو کسی نے جو سنت نہیں پڑھنی تو وہ بعد میں پڑھے گی اور خطبہ ہوگا.